قرآن کریم شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نحل میں فرماتا ہے جس کے پیٹوں سے مختلف رنگ کے پینے کی چیز نکلتی ہے۔ اس آیت میں بطن نہیں بطون کہا، یعنی جمع کا لفظ استعمال کیا، جو حیرانگی کی بات تھی، مگر اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ شہد کی مکھی کا ایک نہیں 3 پیٹ ہیں۔ رس کو چوس کر پہلے پیٹ میں پہنچاتی ہے، اس کو چھان کر کچھ عرصہ رکھنے کے بعد دوسرے پیٹ منتقل کرتی ہے، جہاں اس کو شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ دوسرے پیٹ کے سرے میں ایک فلٹر ہے جو شہد کو صرف بقدر ضرورت تیسرے پیٹ میں جانے دیتا ہے۔ تیسرے پیٹ میں تھوڑی مقدار میں شہد رکھتی ہے جس کو اڑنے کے دوران یعنی سفر میں کھاتی ہے۔ جب مکھی اپنے ٹھکانے میں آتی ہے جہاں شہد ہے تو دوسرے پیٹ میں جو شہد بنا ہے اس کو اپنے منہ کے راستے وہاں ڈالتی ہے، یہ انتڑیوں سے خارج نہیں کرتی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر مخلوق کو راستہ دکھایا۔